جزاکم اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ خواجہ محمد سلیمان قمر دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے حسب سابق حسب روایت ایک بار پھر ہمیں عرس مبارک کی محفل میں حاضری کی سعادت بخشی، اور اس دفعہ حضرت خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ گولڈن جوبلی ہے، 50واں سالانہ عرس غالباً حضرت قبلہ خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چونکہ آپ کے فرزند اور حضرت قبلہ خواجہ محمد سلیمان قمر دامت برکاتہم العالیہ کے والد حضرت قبلہ خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ آراس دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں ان بزرگوں کی خدمات کا اعتراف بھی ہے، عظمت اور شان کو مانتے بھی ہیں۔ انہوں نے جو اجالے بانٹے ہیں، جو روشنیاں بکھیری ہیں، لوگوں کو ہدایت دی ہے، اس کا الحمدللہ منہ بولتا ثبوت یہ مجمع ہے، جہاں پر کوئی لہو و لعب نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی کھیل کود نہیں، کوئی تماشے نہیں، بلکہ سب ہموطن گوش ہیں، اللہ رسول کے فرامین کو سننے کے لیے، ہدایت کی بات کو ماننے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، رہنمائی پانے کے لیے۔ میں چونکہ الحمدللہ صاحبزادہ صاحب کی محبت کے سہارے ہر سال حاضر ہوتا ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کس مجمع میں کس موقع پر کون سا نقطہ بیان کیا تھا، کون سی تقریر ہوئی تھی، کون سی آیات پر کلام ہوا تھا۔ اب میری حتی الامکان کوشش اور خواہش تو ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو، وہ بات دہرائی نہ جائے، لیکن اگر کوئی بات اتفاق سے دہرائی گئی تو اس پر آپ میری اس مجبوری کی وجہ سے معذرت قبول فرما لیں گے کہ انسان انسان ہی ہے، کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے کہ ہر چیز اسے یاد رہے۔ حضرات مکرم، ماہ ربیع الاول ہے،
اس مناسبت سے میں ایک حدیث سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو سفر ہیں اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ۔ راستے میں ایک جگہ آپ خچر پر سوار تشریف لے جا رہے ہیں، تو جس جانور پر آپ جلوہ فگن ہیں وہ جانور بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں ہیں، اور ان قبروں میں سے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جس کو دیکھ کر یہ جانور ڈر گیا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، اور دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق ساتھ ہی کھجور کے درخت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹہنیاں اور شاخیں توڑتے ہیں اور ان قبروں پہ ڈالتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ٹہنیاں، یہ پتے، یہ شاخیں سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہری بھری ہیں، تر و تازہ ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ حدیث تو یہاں ختم ہو گئی، اور آپ نے پہلے سنی بھی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ میں نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں سنا سکتا، صرف سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی منسٹر یا کوئی بیوروکریٹ اگر جیل جائے معائنے کے لیے اور وہاں پر قیدیوں سے ملاقات ہو، تو کیا صرف قیدیوں کو دیکھ کر وہ یہ جان جائے گا کہ کون سے قیدی کو کس جرم میں کتنی سزا ملی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تک وہ کیس ہسٹری سٹڈی نہ کرے، جب تک فائل اس کی نگاہ سے نہ گزرے، وہ کیسے جان سکتا ہے؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، چلیے یہ تو ایک وقوع پذیر چیز ہے نا، اس کو دیکھ لیا۔ ویسے عذاب قبر کو دیکھنا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، لیکن اس کا مشاہدہ کر لیا، اس کو دیکھ لیا، لیکن وہ عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب نامہ اعمال پر بھی نظر ہوگی۔ اچھا، جس جانور پر سرکار جلوہ فگن وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا، آپ نے کبھی غور کیا کہ قبر کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے آپ مجھ پر ہنس رہے ہوں کہ لو جی کاظمی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا قبر کسے کہتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ زمین میں جو ہم گڑھا کھود کے اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، قبرستان میں جو قبریں بناتے ہیں، جس کو ہم عرفاً قبر کہتے ہیں، یہ صرف قبر کی علامت ہے۔ یہ تو ایک سمبولک لینگویج ہے، قبر کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے بہت سے کانوں کے لیے بات اجنبی ہو، اور جو بات نئی ہو وہ دلیل چاہتی ہے۔ تو چلیے ذرا دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں جب مردہ جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتے ہیں، اگر وہ سوالوں کے جواب صحیح دے تو قبر میں دائیں طرف سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اللہ کے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر قبر والا سوالوں کے جواب غلط دے تو قبر میں الٹے ہاتھ کی طرف سے، بائیں طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یعنی قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بڑی ریشنل، لاجیکل بات بھی یہی ہے، منطقی بات بھی یہی ہے، سمجھ میں آنے والی بات بھی یہی ہے کہ سوال و جواب پہلے ہونے چاہیے، امتحان پہلے ہونا چاہیے، نتیجہ بعد میں نکلنا چاہیے۔ اب ایک بحری جہاز جا رہا ہے سمندر میں، غرق آب ہو گیا، ڈوب گیا، اس کے مسافر بھی لقمہ اجل بن گئے۔ اب قبر میں، سمندر میں ان کو قبر تو نہیں ملی، تو اب ان سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں؟ اگر ہوں گے تو ان کو تو مچھلیاں کھا گئی، تو فرشتے مچھلیوں کے پیٹ میں جائیں گے سوال جواب کرنے، اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے ضیافت اڑائی ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے، کس کے پیٹ میں کس سے سوال کریں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں، جلا دیتے ہیں، اور جو راکھ ہے وہ بھی پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اب ایک ہندو مر گیا، اس کی چیتا بنائی، اس کو آگ لگائی اور راکھ پانی میں بہا دی،
قبر میں تو نہیں دفنایا، اب اس سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں؟ اگر کسی کا خیال ہے نہیں ہوں گے تو بڑا آسان اس کا ہاتھ لگ گیا۔ جس شخص کے بارے میں بھی خیال ہو کہ اس کے ساتھ قبر میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، اس کو قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، اس کی بھی چتا بنائی، جو ہوگا قیامت کے بعد دیکھا جائے گا، اس وقت تک تو اس کی جان چھوٹتی ہے۔ یارو قبر کے سوال و جواب تو ہر ایک سے ہوں گے نا، جو سمندر میں ڈوب کے مر گئے ان سے بھی ہوں گے، جن کی لاش کو آگ لگا دی گئی ان سے بھی ہوں گے، تو کیسے ہوں گے؟ وہ قبر میں تو ان کو دفنایا ہی نہیں۔ تو جناب محترم، یہ سوال و جواب قبر میں ہوں گے، اور قبر اصل میں عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا گڑھا تو نہیں ملا، یہاں کی قبر تو ان کو نہیں ملی، لیکن اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، وہاں ہر ایک پہنچتا ہے، یہ سوال و جواب وہیں پہ ہوں گے۔ اگر ابھی بھی ذہن میں کوئی اگر مگر گونج رہا ہو تو چلیے ایک اور حدیث سے رہنمائی لے لیجیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ اچھا، کبھی قبرستان میں قبریں کبھی بارش سے، کبھی سیلاب سے، کبھی زلزلے سے، کبھی ویسے ہی بوسیدہ ہو کر پرانی ہو کر دہل جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، اور مردوں کی ہڈیاں تک چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ممکن ہے آپ نے بھی کبھی ایسا منظر دیکھا ہو۔ کبھی کسی قبر میں کسی کو کوئی عذاب یا ثواب کی کوئی کیفیت دکھائی دی ہے؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کا منظر، اللہ رحم کرے، یا کوئی کلی یا کوئی پھول، کوئی خوبصورت منظر، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی آپ کو؟ ظاہر ہے کہ اگر نظر آئی ہوتی تو آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ حضرات مکرم، ہر قبر میرے آقا کریم کے فرمان کے مطابق یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، لیکن ہمیں کبھی کسی قبر میں جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، اور اصل میں قبر عالم برزخ کی چیز ہے، تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا، اگر اب بھی کوئی گنجائش ہو تو میں ذرا ایک مختلف طریقے سے، مختلف زاویے سے بات سمجھاؤں، جو یوں کہیے کہ مولویانہ انداز سے ہٹ کے۔ آپ حضرات تشریف فرما ہے تو آپ دیکھیں، ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے ملی ہوئی ہے، ایک کا دایاں کندھا دوسرے کے بائیں کندھے سے جڑا ہوا ہے، ایسے ہی بیٹھے ہیں نا، صف میں اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ قبرستان میں قبریں بھی اسی طرح بنتی ہیں، ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے جڑی ہوئی ہے۔ اب فرض کیجئے یہ دو قبریں ہیں قبرستان میں بنی ہوئی ہیں، اور جو میرا رائٹ اور لیفٹ ہے میں اسی کا اعتبار کر کے کہتا ہوں کہ اس قبر کا رائٹ یہ اور لیفٹ یہ، اس قبر کا رائٹ یہ اور لیفٹ یہ۔ اب فرض کریں اس قبر والے نے سوالوں کے جواب غلط دیے تو اس کے الٹی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی، عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے، اس کے رائٹ سائڈ سے دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل گئی اور اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب قبریں تو ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں نا، ادھر سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ادھر سے جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہیں جو دو قبروں کے درمیان سما گئی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا بھئی، جنت اور دوزخ وہ جتنی وسیع و عریض ہیں وہ دو قبروں کے درمیان کیسے سما سکتی ہیں؟ لیکن اب ادھر سے جہنم کی کھڑکی، ادھر سے جنت کی کھڑکی کیسے کھل سکتی ہے؟ بھئی ہم یہاں دنیا میں یہ دو قبریں اس طرح بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں قبر تو عالم برزخ میں ہے، اور وہاں کے فاصلوں کا تعین ہم یہاں دنیا میں کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کم از کم اب بے غبار ہو جانی چاہیے کہ اصل میں قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ اب جس جانور پر میرے آقا کریم جلوہ فگن ہے، وہ خچر، وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے، تو اب یہ خیال مت کیجئے گا کہ زمین کے 4-6 فٹ نیچے تک اس کی جو نگاہ ہے، اس کی نظر وہ پینیٹریٹ کر گئی ہے اور اس نے وہاں عذاب قبر کو دیکھ لیا ہے۔ نہیں یارو، جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہے، اس جانور کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ ارے اس جانور کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو ذرا سوچو میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر وہ شہزادے جو میرے آقا کریم کے کندھوں پہ ہوتے تھے، پھر ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ کھجور کے پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہ کھجور کے پتے کوئی غوث قطب ابدال ہیں،
کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، کوئی برگزیدہ شخصیات ہیں، بھئی کھجور کے پتے ہی تو ہیں یارو۔ اگر کھجور کے پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، درود و سلام کا ورد کرنے والوں، میرے آقا کریم کے غلاموں، کیا تمہاری قرآن خوانی اور حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا؟ دوسرا سوال، میرے آقا کریم نے فرمایا جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے علماء سے خاص طور پہ کہ جب یہ پتے سوکھ جائیں گے، یہ پتے خشک ہو جائیں گے، تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ قرآن کی گواہی تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے، اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا سوکھ جائیں گے لیکن حمد و تسبیح تو پھر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے آقا کریم نے وضاحت فرما دی ہے کہ ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی اس وقت تک ہوگی جب تک کہ یہ تر و تازہ اور سرسبز و شاداب ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، بھئی وہ پتے خشک ہو جائیں گے، حمد و تسبیح پھر بھی کرتے رہیں گے۔ یہاں پر قرآن کے فرمان کے مطابق اب یہ دریاں بچھی ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، یہ جناب فرش ہے، یہ در و دیوار ہے، یہ منبر و محراب ہے، یہ پتھر مٹی، یہ تمام چیزیں، ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے، تو کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا قرب الہی کی منازل طے ہو رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، حمد و تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن حاصل حصول تو کچھ نہیں ہے۔ تو حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد اگر کوئی آپ سے بحث کرے کہ جناب یہ ایصال ثواب یہ جائز ہے کہ یہ نہیں ہے، تو اس سے بحث نہ کیجئے، وہ بیچارہ آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا، صرف اپنی قسم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کون سی قسم سے ہوں۔ اور یہاں ایک ذرا خطابی دلیل بھی دیتا چلوں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب تک یہ پتے سرسبز ہیں، شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا جب یہ سوکھ جائیں گے تو اس کے بعد ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوگا، تو اس سے کیا یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ خشک مولویوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ کس طرف ہے یا کہاں آپ کی دماغ چلا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے اس تمام منظر سے کہ خشک مولویوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرات مکرم، اس حدیث کے پس منظر میں صرف ایک نقطہ اور ہے، وہ سن لیجئے، پھر ایک آدھ واقعہ، ایک آدھ نصیحت، پھر آپ کی جان چھوڑ دوں۔ دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فگن تھے، روئے زمین پر تشریف فرما تھے، جب اپنے غلاموں کی رونقوں کو چشم فلک کے سامنے آپ رونق بخشا کرتے تھے، اس وقت بھی تو دنیا سے لوگ رخصت ہوتے تھے۔ بھئی جس کا وقت آ گیا، کافر ہے یا مومن ہے، جس کا بھی وقت آ گیا دنیا سے چلا گیا۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں، دنیا سے لوگ رخصت ہوئے، قبر میں پہنچے، ان سے قبر میں سوال و جواب ہوتے تھے، آقا کریم کے بارے میں بھی سوال ہوئے۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں اور آپ کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں قبر میں۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ پتہ یہ چلا جب میرے آقا کریم عالم دنیا میں تشریف فرما تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے، تو آج اگر میرے آقا کریم عالم برزخ میں جلوہ فگن ہے تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا، یہ عالم برزخ، یہ عالم آخرت، یہ عالم تحت، یہ عالم فوق، یہ عالم امر، یہ عالم خلق، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری، یہ عالموں کی تقسیم یارو تمہارے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کے لیے نہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جس عالم میں ہو دوسرے عالم سے دور نہیں ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ذرا خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں گا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے سبحان اللہ کہلوانا نہیں آتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے لوگوں نے، آپ حضرات نے مجھے بولنے کے لیے بلوایا ہے نا،
تو مجھے ہی بولنا چاہیے، آپ کو نہ زحمت دوں بے شک، لیکن کم از کم آپ کے چہرے یہ تو بتا رہے ہوں کہ میں پتھر سے سر نہیں پھوڑ رہا اور بھینس کے آگے بیڑ نہیں بجا رہا، کم از کم یہ رسپانس تو مجھے ملنا چاہیے۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے پھیلاتے ہیں، اور سرکار کی جو تعلیمات ہیں ان کی ذرا میں اس سے پہلے اگر ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں، اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہے، روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، بھجن پڑھتا ہے، شلوک پڑھتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، تو ہندو تو اس کو اچھا کہیں گے، کیا اس کو سکھ اور یہودی اور عیسائی بھی اچھا کہیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی کرسچن ہے، عیسائی ہے، وہ اگر ہر اتوار کو گرجے میں جاتا ہے، اپنے پریسٹ کا سیریمن سنتا ہے اور اپنے مذہب کے کرسچینٹی کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کرسچنز تو اس کو اچھا کہیں گے، ہم مسلمان تو نہیں کہیں گے۔ ہم مسلمانوں میں اگر کوئی شریعت کا پابند ہے اور صوم و صلات کا پابند ہے، باوضو رہتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان تو اس کو اچھا کہیں گے، لیکن باقی لوگ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ تو یہ اچھائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب ہے۔ مذہب کی بنیاد پر آپ نے اچھائی اور برائی کو آپ نے فکس کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو تو اس کو برا کہنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ بھئی ہر ایک اس کو برا کہے گا، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے، ہر ایک جھوٹے کو برا کہے گا، سچے کو اچھا کہے گا، ہر ایک بہادر کو اچھا کہے گا، بزدل کو برا کہے گا، ہر ایک سخی کو اچھا کہے گا اور کنجوس کو برا کہے گا، ہر ایک خوش اخلاق شخص کو اچھا کہے گا، بد اخلاق شخص کو برا کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں، ایک کی بنیاد مذہب ہے اور دوسرے کے لیے مذہب بنیاد نہیں ہے، اس کے لیے انسانیت بنیاد ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، قرآن کے اندر میرے آقا کریم کی سیرت طیبہ میں، احادیث مبارکہ میں ہمیں جو تلقین کی گئی ہے، جو نصیحتیں کی گئی ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں، ان پر ذرا غور کیجئے۔ بے شک اس میں حلال حرام کے احکام ہیں، اس میں نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، سب ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو تو اس سے قرض تم نے لینا ہو تو اس کو ساتھ ذرا نرمی برتو، سختی نہ کرو۔ یہ ہمارے دین اور مذہب کا فرمان ہے، آقا کریم کا ارشاد ہے۔ ہمیں یہ بھی تو بتایا ہے کہ چغل خوری گناہ ہے، بری بات ہے۔ ہمیں یہ بھی تو بتایا ہے کہ غیبت جو ہے یہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ہمیں یہ بھی تو بتایا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی تو بتایا گیا ہے کہ پاکیزگی اور صفائی نصف ایمان ہے۔ اب میں ان تمام چیزوں کو اگر میں اکٹھا کرنا شروع کروں تو ظاہر ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو پہلے بھی جانتے ہیں، لیکن ان کا بظاہر مذہب سے تعلق نہیں ہے، انسانیت سے ہے۔ تو اگر میں ان تمام چیزوں کو لے کر اگر ایک جملہ کہوں اور آپ سے درخواست کروں کہ آج کے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس جملے کو عام کر دیا جائے کہ یارو ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس سے پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ ایک اچھے انسان کے اندر جو جو کوالٹیز چاہیے، جو خصوصیات چاہیے، جو اوصاف چاہیے، وہ سب اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کے اندر لازماً ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا، اجاگر نہیں کیا، لوگوں کو تعلیم نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگا، مسلمان تخریب کار کہلائے اور ان کو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا سمجھا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب میں اگر کوئی صحیح طور پر انسانیت کا درس دیتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور چونکہ عرس مبارک کی محفل ہے تو اس مناسبت سے ایک واقعہ جو حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ بیان کر کے اور پھر میں آپ سے رخصت چاہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، آپ نے تو شہر کا نام بھی لکھا ہے جو مجھے مستحضر نہیں ہے، کہ فلاں شہر میں ایک اللہ والے تھے، اللہ سے پیگے بڑھانے والے، لو لگانے والے، اس کے قرب کے مراحل و مدارج طے کرنے والے۔ تو وہ بظاہر ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے اور روز پیٹ پالنے کے لیے
وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے۔ اچھا، آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کھوٹے سکے کیا بلا ہوتی ہے، انہوں نے دیکھے ہی نہیں۔ لیکن میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ سکے کھوٹے بھی ہوتے تھے۔ بھئی وہ کوائن ہے نا، وہ ذرا گھس گیا، چاند تارا مٹ گیا، حکومت کا مونو گھس گیا، تو اب وہ صرف دھات کا ایک ٹکڑا رہ گیا، اس کے بدلے کچھ نہیں لیا جا سکتا تھا، بھئی یہ کھوٹا سکہ ہے۔ یا اس کے اوپر کوئی ٹھوک پیٹ کے جو اصل نقوش ہے وہ مدھم ہو گئے اور دوسرے نشان ابھر گئے، تو اس کو کہا بھئی یہ کھوٹا سکہ ہے، یہ تو نہیں چل سکتا۔ تو وہ جو اللہ والے تھے وہ دال روٹی بیچ کے اس کی چھابڑی لگا کے اپنی روزی کماتے تھے، پیٹ پالتے تھے۔ تو ایک شخص، ایک نوجوان گیا ایک دن، ان کو کھوٹا سکہ دیا اور دال روٹی مانگی۔ انہوں نے کھوٹا سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا، اچھی طرح دیکھ بھال کے۔ اب جب وہ دیکھ رہے ہیں تو نوجوان سوچ رہا ہے کہ مجھے واپس کر دیں گے، بھئی یہ تو کھوٹا سکہ ہے، اس کے بدلے تو دال روٹی نہیں مل سکتی۔ لیکن بڑا حیران ہوا، دیکھ بھال کے ڈال لیا گلے میں اور دال روٹی دے دی۔ اب وہ تو یہی سمجھا کہ بھئی لگتا یہ ہے بوڑھے آدمی ہے نا، نظر کمزور ہے ان کی، کھوٹے کھرے میں تمیز کر نہیں سکتے، ان کو پتہ نہیں چلتا، ذرا پریٹینڈ کرتے ہیں، بس دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تاکہ لوگ کھوٹے سکے چلانے لگیں، تو صرف دکھاوا کرتے ہیں، حقیقتاً ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو واپس گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ بھئی اگر کسی کے پاس کھوٹے سکے ہونا تو ضائع نہ کرے، فلاں جگہ جا کے فلاں بندے سے دال روٹی کھا لے۔ اچھا، گھر والوں نے بھی آزمایا اور ویسا ہی پایا، سکہ دیکھا، لوٹ پلٹ کے اچھی طرح گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ اب تو جناب ان کو کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ ان کو نہیں پتہ چلتا کھوٹے کھرے کا۔ اب عزیزوں، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، ہمسایوں کو بتایا، بڑے کھوٹے سکے چلے وہاں پہ۔ اب ماشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ان کے پاس کھوٹے سکوں کا انبار لگ گیا۔ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو جانتا ہے کہ تیرے بندے میرے پاس کھوٹے سکے لے کے آتے تھے، اور میں صرف یہ سوچ کے ان کو واپس نہیں کرتا تھا کہ اگر واپس کروں گا یہ کھوٹا سکہ ہے تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ اس کو شرمندہ کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بوڑھے آدمی کو دھوکہ دے کے تم کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہو؟ کیسے شخص ہو؟ تو میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے میں وہ کھوٹے سکے رکھ لیتا تھا اور ان کو دال روٹی دے دیتا تھا، سودا دے دیتا تھا۔ مولا اب میں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہوں، میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، کچھ عبادتیں بھی ہیں، لیکن مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا نہیں، تیار ہوں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں تو تیرا گناہگار، خطاکار، ایک عاجز بندہ، اگر میں تیرے مخلوق کو، تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے میں کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا تو مولا تو تو رحمان و رحیم ہے، تو تو ستار و غفار ہے، مولا تو بھی کرم فرمائے گا اور تو بھی اپنے اس عاجز گناہگار بندے کے کھوٹے سکے قبول فرما لے گا اور اس کو نادم نہیں فرمائے گا، شرمندہ نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت پہ غرور نہیں ہوتا، وہ اپنی نیکیوں پہ اتراتے نہیں ہیں، ورنہ یہ نیکی اور عبادت کا غرور اور علم کا غرور یہ سب سے بری چیز ہے، اسی نے ابلیس کا بیڑا غرق کیا تھا نا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عبادت کا غرور نہیں کرتے، ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اپنی نیکی و پارسائی پہ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، ایک بات اور یاد آ گئی، لگے ہاتھوں حضرت وہ بھی کہتا چلوں۔ میری دراصل عادت یہ ہے جو بات زبان پہ آئے پھر وہ کہہ دیتا ہوں، پھر نہ جانے موقع ملے نہ ملے، اور بعد میں پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ اب نئی بات کہاں سے ڈھونڈوں کہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علماء جانتے ہیں، صاحبان علم جانتے ہیں میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، جن کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا، ان کے زہد و تقوی کا چرچا بھی ہوا، اور ان کے ماشاءاللہ تفقہ فی الدین کے حوالے سے بھی دنیا ان کو مانتی ہے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، تو بہت سے لوگوں نے خواہش کی کہ مکان اس کے ہاتھ اس سے لے لیں، لیکن اس نے نہیں بیچا۔
تو ایک دفعہ ایک شخص جو ہے بڑا تیار ہو کے گیا، کہنے لگا بھائی تم یہ مکان نہیں بیچتے کیا؟ اس نے کہا جی اچھا دام ملیں گے تو کیوں نہیں بیچوں گا، ضرور بیچ دوں گا۔ اچھا جس ٹائپ کے مکان میں وہ رہتا تھا اس طرح کے مکانات کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ تقریباً 1000 دینار تھی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی بیچتے ہو تو کتنے پیسے میں بیچو گے؟ اس نے کہا جی 2000 دینار میں بیچوں گا۔ اس نے کہا ظاہر ہے جب تم دگنی قیمت مانگو گے تو پھر کیا کون لے گا تم سے؟ تمہیں نہیں پتا اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ ایسے مکانات کی قیمت جو ہے مارکیٹ میں وہ 1000 دینار ہے، لیکن اس کے ساتھ 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت بھی ہے۔ اچھا وہ بندہ اکھڑ گیا نا، اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو، بھئی تم تو یہودی ہو نا، تم نے کیا ان سے قرآن سیکھنا ہے؟ کیا حدیث سیکھنی ہے؟ کیا دین کی باتیں سیکھنی ہے؟ کیا ان سے پارسائی کا درس لینا ہے؟ عجیب آدمی ہو، عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی، بس تم لوگ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ نہیں جی ان کی ہمسائیگی کی کوئی قدر و منزلت ہوگی تو ہمارے لیے ہوگی نا، تیرے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی بنا ہوں آج تک کبھی رات کو میرے بچے بھوکے نہیں سوئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے گھر فاقہ ہو جاتا ہے، میرے گھر میں نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہمسائے کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں، تو میں ایسے ہمسائے کو چھوڑوں تو کوئی قیمت تو لینی چاہیے نا مجھے۔ یارو وہ یہودی ہے، لیکن وہ بھی بتا رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ان کا درس کیا ہوتا ہے، سبق کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے اس طرز عمل کو اور اس سبق کو دنیا کے سامنے عام کر دیں تو پھر اسلام کی صداقت، سچائی، حقانیت اور کشش کس طرح لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ لیکن ہم نے بس صرف وہ سختیاں ہی جھیلی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھایا کہ ہاتھ کاٹنا اسلام ہے، ہم نے یہ سمجھایا کہ رجم کرنا اسلام ہے، ہم نے یہی سمجھایا کہ صرف سزائیں دینا اسلام ہے، ہم نے یہی سمجھایا کہ متقیوں اور پارساؤں کا وہ گناہگاروں کو شرمندہ کرنا اسلام ہے۔ لیکن اگر اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اور یہی خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے آج کے دور میں بھی ہیلری کلنٹن نے تو کہا تھا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں سب سے زیادہ ان امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ لیکن آج اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو تقریباً ہر ملک سے یہ صدا آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ لیکن وہ اسلام اگر آج تیزی سے پھیل بھی رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں پھیل رہا، اسلام اپنی صداقت و حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اور اگر ہم جو مسلمان ہیں اگر وہ بھی اسلام پر سچے عامل ہو جائیں تو پھر تو دنیا میں کوئی دوسرا مذہب بچے ہی نہیں۔ کاش ہم جو کہتے ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی صحیح تعلیمات کو اجاگر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔